آج میرے ساتھ موجود ہے جاوید احمد بٹ صاحب جو کہ جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا پروونشنل پریزیڈنٹ ہے. کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملازمین کے حوالے سے انہوں نے وقفے پر اپنی آواز بلند کی, سرکار تک پہنچانے کے لیے ان ایشوز کو لے کر اپنا کردار ادا کیا, اپنا رول ادا کیا. اور اگر ہم بات کریں خاص کر اساتذہ صاحبان کے حوالے سے جتنے بھی مطالبات تھے اور کچھ حل ہوئے ہیں اور کچھ حل کرنے کے حوالے سے جو ہے ٹیچرز فورم کی جو ہے تقدہ وہ جاری ہے. آج ہم بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا مطالبات ابھی ہے اور کون سے مطالبات ایسے تھے جو پچھلے کئی ماہ سے رکے پڑے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت انہوں نے آواز اٹھائی ہے. جموں کشمیر ٹیچرز فورم ایک واحد تنظیم ہے جنہوں نے یہاں کے لاکھوں اساتذہ صاحبان کی آواز ہر وقت ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے. جاوید صاحب, آپ بتائیے کہ موجودہ صورتحال جو ہے, خاص کر اگر ہم بات کریں جموں کشمیر سرکار بننے کے بعد کیسے معاملات رہے ہیں اور موجودہ حالات کیا ہے جو اساتذہ صاحبان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. ارشد صاحب, سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ. آپ نے ہمیشہ سے امپلائیز کی آپ آواز بنے ہیں. آپ نے ہمیشہ امپلائیز کی آواز کو ارباب اقتدار تک پہنچایا ہے. تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے میں جاوید بٹ, پروونشنل پریزیڈنٹ جموں کشمیر ٹیچرز فورم, اور میرے ساتھ جموں کشمیر ٹیچر کے ایک سینئر رہنما اسٹیٹ سیکرٹری جاوید احمد ملک صاحب بھی موجود ہیں. جیسا کہ آپ نے وجہ فرمایا کہ ہر وقت اور ہر محاذ پر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کو یہ لیگیسی حاصل ہے, یہ طرح امتیاز حاصل ہے کہ جب بھی یہاں کے امپلائی فریٹرنٹی کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ, کسی بھی امپلائی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی یا انسانی حقوق کی پامالی ہوئی یا امپلائیز کے جو ایشوز ہیں ان پر بات نہیں ہوئی, ان کو ڈیف ایئر کیا گیا, تو جموں کشمیر ٹیچرز فورم کی من جملہ قیادت ہمیشہ سامنے آئی ہے اور فیوچر میں بھی ہم آتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے وجہ فرمایا, بہت سارے ایشوز ہیں جو حل ہوئے ہیں اور ابھی بہت سارا کرنا باقی ہے. بہت سارے ایشوز ہیں جو کرشل ایشوز ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہے. جموں کشمیر ٹیچرز فورم کو ہی یہ طرح امتیاز حاصل ہے, چاہے یہاں پہ ایل جی ایڈمنسٹریشن نافذ العمل تھی یا اس وقت پاپولر سرکار ہے. ہم ہر محاذ پر امپلائیز کی آواز بنے ہیں. ہم نے ڈنکے کی چوٹ اپنی بات رکھی ہے. ہم نے ہمیشہ سے دلیری کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اور ایک جذبہ اثار کے تحت ہم نے ہمیشہ سے امپلائیز کی بات کی ہے. ارباب اقتدار تک لوگوں ان تک بات پہنچائی ہے کہ امپلائیز کے یہ ایشوز ہیں جن ایشوز کا نپٹارہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ امپلائی جو ہے یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے کسی بھی سرکاری مشینری کا, چاہے ایل جی ایڈمنسٹریشن کی بات کریں گے یا پاپولر سرکار کی بات کریں گے. امپلائی جو ہوتا ہے یہی گراؤنڈ لیول پر کسی بھی پالیسی میٹر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے امپلائیز کا ہوتا ہے. اگر ہم اس وقت ایشوز کی بات کریں گے, جن ایشوز پر دو تین ایشوز پر میں بات کروں گا جو اس وقت کرشل ایشو اور سردرد بنے ہوئے ہیں امپلائیز کی, اگر ہم بات کریں گے, یہ ٹیچرز کا ہی مسئلہ نہیں ہے, جتنے بھی من جملہ سرکاری ملازمین ہیں جو مختلف محکمہ جات میں کام کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ارشد صاحب جی پی فنڈ کا ہے. جی پی فنڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی جو سٹوری آپ نے کور کی تھی, ہم نے لال چوک میں پروٹیسٹ بھی کیا تھا سرکاری مشینری کے خلاف کہ جی پی فنڈ ملازم کا اپنا پیسہ ہے, وہ اپنا پیٹ کاٹ کر تن کا وہ ہر مہینے جمع کرتا ہے تاکہ خوشی میں, غم میں, پریشانی میں یہ پیسہ اس کے کام آئے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے, یہ پیسہ کام آئے گا. کسی کے گھر میں کرونک پیشنٹ ہوتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے علاج معالجہ کے لیے یہ پیسہ کام آئے گا. غرض کے امپلائی ڈیفرنٹ منصوبوں کو لے کر ذہن میں پلاننگ کے تحت اس پیسے کو ہر مہینہ جمع کرتا ہے. سرکار کے پاس ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے اور وہ پیسہ جب ہم نکالنے کے لیے آتے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کا اس وقت دور ہے, آن لائن بینکنگ ہمارے پاس ہے, ای بینکنگ ہمارے پاس ہے. آج کل کے اس ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں بھی ہمارے جو ملازمین ہیں, ٹیچرز ہیں یا کوئی بھی محکمہ جات میں کام کرنے والے ملازم ہیں, جب وہ جی پی فنڈ نکالنے کے لیے جاتے ہیں کسی مجبوری کو لے کر, بیٹی کی شادی کو لے کر, بیمار کو لے کر, کسی کی بیٹے کی یا بیٹی کی پڑھائی کو لے کر, یا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے, سوشل ایشوز ہوتے ہیں, تو بدقسمتی کی بات یہ ہے, یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے امپلائیز 6 مہینوں تک, 7 مہینوں تک, 8 مہینوں تک امپلائیز کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ بلیں
डिफरेंट ट्रेजरीज में धूल चाट रही हैं और वो अपना पैसा जो हम अपने सैलरी से काट कर सरकार के पास बतौर अमानत जमा रखते हैं, उस पैसे का अता पता नहीं है। इससे बड़ी इंसानी हुकूक की पामाली नहीं हो सकती है। मुझे कहने में कोई दरेग नहीं होगा कि जो सरकारी मशीनरी वाले लोग हैं, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यहाँ की या जो ऑनरेबल CM साहब की जो इस वक्त हुकूमत है, इन दोनों फरीकीन से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे, ये जो मुलाजिमीन का अपना पैसा है, हम अपना पैसा बतौर अमानत आपके पास रखते हैं, ये सरासर अमानत, इसको हम ये जो हमने अमानत आपके पास रखते हैं, ये खयानत के तौर इसको हम मानते हैं। क्योंकि हमें जो अपना पैसा है जो हम पेट काट कर जमा करते हैं, वो पैसा हमें वक्त पर नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, लोगों की शादियां टूट रही हैं, बीमारों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे अब्रॉड पढ़ते हैं हमारे एम्प्लॉइज़ के, या किसी कोचिंग सेंटर में, बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, या किसी कोर्स के लिए हमारे वो बच्चे जाते हैं एम्प्लॉइज़ के, तो या उम्रा के लिए कोई मुलाजिम जाना चाहता है, इवन हज के लिए भी कोई मुलाजिम जाना चाहता है, तो उसका अपना पैसा जो वो अपना पैसा सरकार के पास जमा करता है, बदकिस्मती की वजह से वो पैसा हमें वक्त पर नहीं मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अरशद साहब की जो आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा, वो जो डियरनेस अलाउंसेस की बात कम करते हैं। आप देख लीजिए, जुलाई में 3% DA जो है अनाउंसमेंट किया गया है। 3% जो डियरनेस अलाउंसेस है वो यहाँ के एम्प्लॉइज़ को 1 जुलाई से वो ड्यू है। आप देख लीजिए, जनवरी भी बिल्कुल नज़दीक है, अब एक और DA की किस्त एम्प्लॉइज़ के लिए ड्यू हो रही है। और अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार किस महकमे में है, सबका सरकार किस गफलत में है। क्योंकि जब भी एम्प्लॉइज़ की बात आती है, जब भी एम्प्लॉई वेलफेयर की बात आती है, तो उस वक्त डिफरेंट सिचुएशन सरकार के सामने खड़ी हो जाती है। हम समझने से कासिर है, आपका एम्प्लॉई पहाड़ पे ड्यूटी देता है, आपका टीचर किसी भी स्कूल में पढ़ाता है, आपके बाकी महकमों में मुलाजिमीन, जिस मुलाजिम को जो काम आपने दिया, आपने बड़ा टाइट सिस्टम बनाया है। अगर हम अटेंडेंस की बात करेंगे, एम्प्लॉई परफॉर्मेंस की बात करेंगे, आप डिफरेंट पोर्टल्स के ज़रिए एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। तो लोकेशन के ज़रिए टीचर्स को बोला जाता है, आपको सुबह भी लोकेशन पर ही अटेंडेंस करनी है, आपको शाम को भी लोकेशन पर ही अटेंडेंस करनी है। जब आप एम्प्लॉई से अपना काम भरपूर तरीके से ले रहे हैं, लेकिन जब एम्प्लॉई की मुराद की बात आती है, एम्प्लॉइज़ के मामलात की बात आती है, तो उस वक्त सरकार बैकफुट पर चली जाती है। तो आपके माध्यम से हम ऑनरेबल LG साहब और ऑनरेबल CM साहब को ये अपील करना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपील करना चाहेंगे, जो DA की जो किस्त है, जो जुलाई से हम एम्प्लॉइज़ के लिए ड्यू है, उसको जल्द अज जल्द जो है वागुजार किया जाना चाहिए। क्योंकि DA की एक और किस्त जो है जनवरी से जो बन रही है, वो भी अब ड्यू है। तो हम उम्मीद करेंगे कि विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन, इससे पहले जो एम्प्लॉइज़ के पास बाकी राइट्स है अपनी बात मनवाने के लिए, जो हमारे पास बाकी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें, जिस मुल्क में हम रहते हैं, उस मुल्क के आईन ने हमें यह हक दिया है कि अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उन चीज़ों को मनवाने के लिए, उन चीज़ों को हाईलाइट के लिए यहाँ के आईन ने हमें और भी रास्ते दिए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से टेबल टॉक के ज़रिए और अमान बरकरार रहे किसी भी महकमे में। और लेकिन साथ ही साथ हमारे जो मसले हैं, जो रुके पड़े मसले हैं, उनका निपटारा जो है होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जो चेयरमैन हमारे हैं मोहम्मद शबीर आतर साहब, और मैं बशेत सूबाई सदर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम कश्मीर प्रोविंस, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यहाँ की जो सरकार है उस तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, जो इश्यूज़ आपके माध्यम से हमने उठाए हैं, इन इश्यूज़ पर नज़रसानी हो, इन इश्यूज़ पर इनको ज़ैर बहस लाया जाए, ताकि यहाँ की जो एम्प्लॉइज़ हैं, जिस जांपिशानी के साथ, जिस हमदर्दी के साथ, जिस वलवले के साथ वो डिफरेंट महकमों में काम कर रहे हैं, वो अपनी उस काम में ज़्यादा सूरत लाएँ, ताकि सरकारी मशीनरी ठीक ठाक चले, यहाँ के लोगों को राहत मिले। हम नहीं चाहते हैं कि कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे रुके पड़े मसाइल हैं, खुसूसन ये जो मैंने 2-3 इश्यूज़ आपके माध्यम से हाईलाइट किए, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में इन इश्यूज़ पर बात होगी और इन इश्यूज़ पर सरकारी जो सरकार यहाँ पे है, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पॉपुलर सरकार है, डायरेक्शनल इश्यूज़ होंगी और कहीं ना कहीं यहाँ की जो एम्प्लॉई फेटर्निटी है वो राहत का सांस ले सकें। और हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आपका जो एम्प्लॉई है वो आपका पिलर है, वही आपकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि इस सरकार में यहाँ के एम्प्लॉइज़ राहत की सांस ले सके और जितने भी इन इश्यूज़ के अलावा भी हमारे रुके पड़े मामलात हैं, उन मामलात पर नज़रसानी होगी और उन मामलात का आने वाले दिनों में निपटारा होगा। जैसा अब एक सवाल मैं करना चाहूँगा आपको कि अगर हम मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से बात करें, चाहे असातिज़ा के हवाले से बात करें या बाकी महकमों के अंदर जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं, क्योंकि EJAC के हवाले से हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के हवाले से हम
ہم بات کریں گے، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ تمام جو چھوٹے چھوٹے انجمنیں ہیں وہ ایک سٹیج پر جمع ہو کر ان مسائلوں کو حل ڈھونڈنے کے حوالے سے آگے بڑھے؟ جی عرشد صاحب، آپ کا فرمانا بجا ہے. آپ کو یاد ہوگا عبدالقیوم وانی جو ایک مایانہ اسٹیٹ یونین لیڈر رہے ہیں، ہمارے جو فارمر چیئرمین ہیں، جب یہاں پہ رہبر تعلیم ٹیچرز کے بارے میں 40,000 لوگوں کے روزگار کے بارے میں بات چلی تھی، ان کے ریگولائزیشن کے بارے میں بات چلی تھی، تب انہوں نے بھی ایک کامن پلیٹ فارم بنایا تھا جس کو انہوں نے ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نام دیا تھا. تو لیکن جن انجمنوں کی آپ بات کرتے ہیں، اگر ہم جموں کشمیر ٹیچرز فورم کی یہ ایک مدر آرگنائزیشن، ہمارا بگ بدرز کا رول بنتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی محاذ پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے ہیں، کسی دوسرے اسٹیٹ سے نہیں آئے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. کہیں کمیونیکیشن گیپ کا مسئلہ ہے، کہیں ایگو کا مسئلہ ہے، کہیں لیڈری کا مسئلہ ہے، تو ہم آپ کے مادھیم سے ان کو بھی یہ کہنا چاہیں گے وہ آئیں، وہ ہمارے پاس آئیں. ہمارے پاس اس لیے آئیں کیونکہ ہمارا بگ بدرس رول ہے، یہ مدر آرگنائزیشن ہے. اگر کوئی اسی آرگنائزیشن نکلا، اس نے بھی اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے، یہ ٹیچرز کی عزت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، امپلائیز کی عزت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ ہمارے پاس آئیں، ہم بیٹھ کر بات کریں اور کسی بھی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو امید یہی کریں گے کہ ہم سب کا گول یہی ہے کہ کسی نہ کسی یہاں کے امپلائی فیٹرنیٹی، یہاں کے جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے ان کا بھلا ہو. اور ہمارا بھی موٹو یہی ہے کہ جو سرکاری مشینری میں لوگ کام کرنے والے ملازمین ہیں، کسی بھی محکمے میں ہیں، اساتذہ برادری کی اگر ہم بات کریں گے تو بس ٹیچرز فورم ہمارا صرف امپلائی ویلفیئر کا نعرہ ہے اور ہم امپلائی ویلفیئر پر ہی بات کرتے ہیں اور بچوں کے فیوچر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اگر جتنی بھی انجمنیں جن کا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، اشارن آپ نے بات کی، تو ان سے بھی ہم گزارش کرنا چاہیں گے وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے چیئرمین صاحب سے ملیں اور جہاں بھی یہ کمیونیکیشن گیپ ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک، آپ نے سنا کہ ملازمین کے ویلفیئر کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، یہ جاوید صاحب کا کہنا تھا. لیکن اگر ہم بات کریں کہ جی پی فنڈ کا جہاں تک تعلق ہے، پچھلے کئی سالوں سے لگاتار جو ہے ملازمین کا جی پی فنڈ ابھی تک واگزار نہیں کیا گیا. اگر ہم جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے حوالے سے بات کریں یا امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بات کریں، لگاتار جو جموں کشمیر ٹیچرز فورم ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے دروازے جو ہے ہر وقت کھلے ہیں تاکہ جو جموں کشمیر کے لاکھوں ملازمین ہیں ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے جو ہے کسی بھی حالت میں ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. صبا گلزار کے ساتھ ارشد میر، کشمیر ہیڈ لائن، سری نگر.